بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا خاص سمٹمز ہیں، کیا خاص بیماریاں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایکونائٹ آنا چاہیے اور ایکونائٹ اس مریض کے لیے دینا چاہیے تاکہ وہ مرض یا وہ مریض ٹھیک ہو سکے. First of all, if there is something which is very, very important, and you can say which is the number one symptom of this aconite is fearfulness. کون سی بات؟ اچھا، اب یہاں پر جہاں کہیں بھی آپ اس خوف کو دیکھتے ہیں، fearfulness سے کیا مراد ہے؟ خوف، مریض کا خوف زدہ ہونا، کسی چیز سے خوف کھانا، جس کو آپ کہہ سکتے کہ فوبیا کہہ سکتے ہیں. فوبیا کیا ہے؟ فوبیا وہ ایب نارمل کنڈیشن ہے جس میں مریض جو ہے نارمل سے زیادہ کسی چیز سے خوف کھاتا ہو. مطلب کہ نارمل لائف میں اس چیز سے اتنی خوف نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی بھی چیز سے نارمل سے بہت زیادہ فیئر رکھتا ہو، وہ خوف کھاتا ہو، تو اس کنڈیشن کو فیئرفلنس کہہ سکتے ہیں، اس کنڈیشن کو فوبیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، فیئر جو ہے یہ تو ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے ایب نارمل فیئر کی. ایب نارمل فیئر کیا ہے؟ جو نارملی نہیں ہوا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سڑک ہے، ٹھیک ہے، سڑک پہ جب کبھی بھی بندہ چلتا ہے یا اس کو کراس کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھتا ہے کہ یہ گاڑی آ رہی ہے، اگر وہ قریب ہو تو وہ اس سے ڈرتا ہے کہ میں شاید اس کو یک دم کراس نہ کر سکوں، یہ مجھے ٹکر نہ مارے. تو دس از نارمل فیئر، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ یہاں پہ کھڑا اور گاڑی وہاں پہ آ رہی ہو اور دوسرا کہتے ہیں کہ آؤ چلو شاباش شاباش شاباش، کوئی گاڑی نہیں وہ آ رہی ہے نا، وہ وہاں پہ کھڑا ہو اور گاڑی دور ہو لیکن وہ وہاں اس سڑک کو کراس نہ کر رہا ہو خوف کی وجہ سے، جو کہ اس وقت نارمل نہیں ہے کیونکہ گاڑی ابھی جتنی دور ہے یہ 2 دفعہ آ جا سکتا ہے، تو یہ ایک خوف ہوگی. تو جہاں پر آپ خوف دیکھیں گے، فیئرفلنس دیکھیں گے، فوبیا دیکھیں گے، تو aconite should be in your mind because this is one of the very, very important remedy for this problem, for fearfulness. Clear? اب یہاں پر خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز جو ہے کسی کو خوفزدہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایکونائٹ میں مختلف خوف ہے، مختلف چیزوں سے خوف ہے، اس کے لیے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے. لیکن اگر موت کا خوف ہو تو سمجھے کہ ایک اور امپورٹنٹ سمپٹم آف ایکونائٹ ہمیں ملی. فیئرفلنس سے ایکونائٹ آئی، موت کا خوف ہے. ہاں، یہ ایک دوسری اہم بات مجھے ملی اس مریض میں کہ خوف جو ہے خاص کر موت کا خوف ہے. موت کا خوف کیا ہے؟ کہ میں تو مر رہا ہوں، میں تو مر جاؤں گا، دوائی کیوں دے رہے ہو، میں تو ویسے بھی رہنے والا نہیں ہوں، ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، میں تو ویسے بھی مر رہا ہوں. اس کے ذہن پہ ہر وقت موت چاہیے کہ میں تو مرنے والا ہوں. سو دس از سم تھنگ جو کہ اور بھی زیادہ اہم بن جاتا ہے اس ایکونائٹ میں. تو جب آپ اس قسم کے مریض کو دیکھیں گے تو ایکونائٹ کو یاد رکھنا چاہیے، یا اسی قسم کے مریض کو آپ دیکھیں گے تو اس کو ایکونائٹ دینی چاہیے. اور اسی علامات کے لیے یا ان پرابلم جو ہے یہ جو خوف ہے ایب نارمل، اس کے لیے ایکونائٹ جو ہے دوا کے طور پر کام کرے گا، مطلب کہ اس ایب نارمل خوف کو ختم کرے گا. کلیئر؟ سو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، نمبر 1 کویشچن آف. اچھا، اب آگے ہم خوف میں جائیں گے تھوڑی سی ڈیٹیل میں، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایکونائٹ کی جو چند کی سمٹمز ہیں، جو بہت زیادہ اہم سمٹم ہے، اس کو بریفلی بتاتا ہوں، پھر نیکسٹ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے، یا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ fearfulness especially of death.
मतलब कि मोर का आपको जो है वो बहुत ज्यादा हावी रहेगा बाकी को के बाद. Second important thing which is very important in this aconite, that is restlessness. Restlessness or anxiety. दूसरी बात क्या याद रहनी चाहिए एकोनाइट में, मरीज जो है वो बहुत बेचैन रहेगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा, इस तरह भी कैफियत होगी, बेचैनी वाली होगी, चाहे वो बदनी बेचैनी हो, चाहे वो मेंटली बेचैनी हो, दिमागी बेचैनी हो. लेकिन यहाँ पर खास तौर पर जो दिमागी बेचैनी है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा वाज़ेह रहेगी, ज्यादा जरूरी है. तो दूसरी बात अगर आपको समझनी हो इस एकोनाइट में, सो दैट विल बी रेस्टलेसनेस या एंजाइटी. क्या मतलब होगा? बेचैनी, बेकरारी, ठीक है ना. ज़हनी भी हो सकती है और बदनी भी हो सकती है, लेकिन ज़हनी तौर पर ज्यादा अहम इसमें कंसिडर करें. इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ये फुल लिस्ट वगैरह, लेकिन थोड़ी सी 2-4 बातें मैं यहाँ पे समझा दूँ. इसकी क्या बोलते हैं एकोनाइट की, तो फिर थोड़ी सी इसकी इन टर्म्स की डिटेल में भी हम जा सकते हैं, और जो इन सिम्टम्स के डिटेल में भी हम जा सकते हैं, जो भी मुनासिब लगा. नेक्स्ट जो इसमें एक अहम बात है जो आप लोगों की जहन में रहनी चाहिए, जो तीसरी बात इसको मैं आपको, दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ एनी प्रॉब्लम. इनिशियल स्टेज से क्या मुराद होगा? जिसका वो कहते हैं कि इब्तिदाई मरहला हो उस मरज का, उस तकलीफ का, that will be called, that will be initial stage of any problem. मतलब कि अभी जो मरज है वो शुरू हो रहा हो, शुरुआत उसकी अभी अभी हो रही हो. कंसिडर करें कि अभी 24 घंटे या इसी से कम वक्त या उससे थोड़ी ज्यादा भी, लेकिन 24 घंटे ध्यान में रखने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको इनिशियल स्टेज कह सकते हैं. गो कि समटाइम ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आप आसानी के लिए ये ध्यान में रखें. तो जब कभी भी कोई भी मरद आप देखें, बाकी अलामात वहाँ पे आपको नहीं मिल रहे कि भाई यार ये अजीब कैफियत है और इसके लिए तो इसकी सिम्टम्स वाज़ेह नहीं है और क्या दवाई तजवीज़ हो, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है वगैरह, तो वहाँ पर आपको एक बात याद रखें कि यार ये प्रॉब्लम तो अभी अभी शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेज में ही, तो अगर कोई और सिम्टम वाज़ेह नहीं है जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बिना पे मैं कोई दवाई तजवीज़ कर सकूं, तो कम से कम ये पता तो मुझे चला कि ये जो मरज़ है ये अभी अभी शुरू हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी मजबूरी में जब मरीज के दूसरे अलामात ना मिल रहे हो, तो ये इनिशियल स्टेज भी एक सिम्टम कंसिडर करें, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट कि इनिशियल स्टेज है किसी प्रॉब्लम का, एकोनाइट ज़हन में आनी चाहिए कि ये भी इनिशियल स्टेज के लिए ज़रूरी और अहम दवा है, ये दवा भी दी जा सकती है और इससे भी ये प्रॉब्लम जो है, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है. आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि एक्यूटनेस, मतलब ये एक्यूट कंडीशन, एक्यूटनेस क्या है? वही जो कोई भी मरज है वो अभी मतलब कि बहुत पुराना नहीं है, बहुत अरसे का नहीं, और खासतौर पर एकोनाइट में के बहुत इब्तिदाई मरहले में है, अभी अभी शुरू हुआ है. तो ये भी एक ऐसी बात है, एक ऐसी सिम्टम है जिसकी वजह से आपके ज़हन में ये एकोनाइट जो है आना चाहिए. ठीक है. Another thing which is very important, जिसको मैं आपको कह सकता हूँ कि this is also one of the key symptom of
ایکونائٹ. سو دیٹ ول بی پرابلم جو ہے اگر وہ ٹھنڈی خشک ہوا کی وجہ سے کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مرض اگر شروع ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بھی زکام ہے، بخار ہے، کوئی بھی درد ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ٹھنڈی اور خشک ہوا لگی، گاڑی میں جا رہا ہے، شیشہ کھول دیا، ٹھیک ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، ایک دم باہر ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، وہاں پہ نکلا، یا اس قسم کی کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ اس کو ملی اور وہاں پہ کوئی پرابلم کریٹ ہوئی، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری شروع ہوئی، کوئی سمٹم، ایبنارمل سمٹم شروع ہوا، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ وجہ ٹھنڈ خشک ہوا کا لگنا، اس سے وہ پیدا ہونا. تو یہاں پر جو ہے ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ اس کو یہ اہم سمجھوں گا کہ پرابلم، جو بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، پرابلم ہے، کمپلینٹ ہے، کوئی بھی ایلمنٹ ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے، پرابلم یا پرابلمس دونوں ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو ڈرائی کولڈ ایئر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہے، بخار ہے، زکام ہے، جو بھی ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ ایکسپوژر ٹو ڈرائی کولڈ ایئر. تو یہاں پر یہ بھی آپ لوگوں کی ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی سمٹمز ہے، ایک ایسی وجہ ہے جو ایکونائٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور اس قسم کی سچویشن سے مریض سے اگر واسطہ ہو جس میں یہ وجہ نہیں ہو کسی بھی مرض میں، تو وہاں پر ایکونائٹ کا استعمال جو ہے بہت زیادہ اہم سمجھیں گے آپ، اور وہ کریں گے. تو اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ایکونائٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کے اہم باتیں بتائے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ بھی نہیں، دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ سمپٹم آف دس ایکونائٹ، پھر اس کے بعد امپورٹنٹ کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد لیس امپورٹنٹ کی طرف، کامن سمپٹم وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ جو ایکونائٹ ہے ہم پہ زیادہ کھلے اور اس کو ہم بہتر طریقے سے ایز اے میڈیسن استعمال کریں. لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو بار بار اور ہر جگہ پہ ملے گی، اور یہ ان کی کہہ سکتے ہیں کہ نچوڑ ہے. یہاں پر اگر تھوڑی سی اس کی اس میں جائے سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ فرسٹ ایئر ہے، فرسٹ ایئر میں جو میڈیکل ٹرمز ہیں ان سے زیادہ وہ نہیں ہوتا، واسطہ نہیں پڑتا. دیکھیے یہ لفظ ہے فیئرفلنس، کیا ہے؟ ایک لفظ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا. فیئر سمجھتے ہیں کیا ہے؟ خوف. فل سمجھتے ہیں یہاں پہ کس مقصد کے لیے ہوا ہے؟ اس کی ایگزسٹنٹ ہے کہ خوف موجود ہے، اس کی موجودگی ہے، اس کا ہونا ہے، کہ یا جس کو کہیں گے یہ اگر یہ خوف ہے تو یہ پر خوف ہوا. فل ان دی بلینکس پر کرے، ویسے ایک گملے میں تو پر خوف، ٹھیک ہے. تو یہ فل جہاں کے کہیں آئے گا تو آپ کو کہیں گے کہ اس سے آگے پیچھے جو لفظ ہے اس کی موجودگی ہے، وہ موجود ہے، وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایک اور لفظ یہاں پہ اس میں شامل ہے، دیٹ از نیس. نیس جو ہے یہ ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے. کیا؟ ایک کنڈیشن کو، ایک حالت کو، کہ وہ حالت جس میں خوف موجود ہو، وہ حالت جس میں خوف کی زیادتی ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیں، کامن سے لفظ ہیں، ان سے بہت زیادہ واسطہ پڑے گا. کہیں کئی جگہ پہ یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی
اس کی جو ڈسکرپشن ہے ان کو پتا ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کلیئر ہے؟ اچھا یہاں پر ایک لفظ میں نے لکھا ہے ایکیوٹ. سمجھتے ہیں what is acute and what is chronic? Acute, sudden and rapid rush, sir. جی پلیز ریپیٹ. جی sir, your disease is sudden rush or severe condition کے Good. acute rush. اچھا ایکیوٹ کنڈیشن یا ایکیوٹ ڈیزیز وہ حالت ہوتی ہے جو کہ یکدم آتی ہے, اس کا آن سیٹ سڈن ہو. دوسری بات اس میں کیا ہے, سیویئر ہو, تیز ہو, کوئی بھی جو تکلیف ہو وہ تیز ہوتا ہے. اور تیسری جو بہت بڑی اس کی بات ہے جس کو آپ کیونکہ کہ وہ وقتی ہو. کیا ہو؟ کچھ وقت کے لیے ہو, چاہے دن ہے, چاہے ہفتہ ہے, چاہے جو بھی ہے, لیکن وہ پرولانگ نہیں ہوتی, مینس کہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتی. تو آپ کہہ سکتے ایکیوٹ کنڈیشن. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کو کھانسی ہو رہی ہے, آپ کو آج دیکھا کہ کھانسی ہے, پتہ چلا یار کل تو نہیں تھی, تو ہی از سفرنگ ان ایکیوٹ کف, اس کو ایکیوٹ کف ہے. ہفتے بعد دیکھا, 2 ہفتے بعد دیکھا, مہینے بعد دیکھا, اور وہی کھانسی جاری ہے. تو کیا کہوں گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, پرہیز کرو, کوئی دوائی لے لو. آپ کی جو کف ہے یہ تو کرونک ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ یا کرونک ہو گئی ہے, کیونکہ مہینوں سے پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے. تو کرونک کی طرف آتے ہیں. اس کا جو ایک اور وہ ہے کرونک. ٹھیک ہے, کرونک ایکیوٹ کیا ہے, وہ کنڈیشن جو وقتی ہو, تھوڑے عرصے سے ہو. سب سے بڑی بات کیا ہے, تھوڑے عرصے سے ہو. اکثر یہ سڈن ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, ہو بھی نہیں سکتا, اور سویر ہوتا ہے, لیکن وہ بھی بہت ضروری نہیں کہ, لیکن ہوتا ہے اکثر اس کی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ کچھ عرصے کے لیے, کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ پرابلم جب بہت دیر تک چلے, مہینوں تک چلے, بعد کا یہ سالوں بلکہ عمر سے اس سے تعلق ہوتا ہے کہ اس میں مبتلا رہتا ہے کوئی بھی بندہ. فار ایگزامپل میں نے کافی کی بات کی تو ایکیوٹ ہے, کرونک. لیکن اب اگر میں کہوں کہ آستما سمجھتے ہیں, دما, اگر آستما تو ہم کہتے ہیں یار یہ سالوں سے اس میں وہ دس از اے کرونک ڈیزیز. اب کرونک کیا ہوئی, جو سالوں سال چلے. تو یہ بھی جو الفاظ ہیں اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو جائے, تو یہ ایکیوٹ اور کرونک بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ جو فوبیا کا لفظ ہے جنرلی بہت ساری خوف والی کنڈیشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے. یہاں پر فوبیا کیا ہے کہ ایک ایب نارمل خوف ہے, بہت زیادہ گھبراہٹ ہے. ٹھیک ہے, اب کس چیز سے ہے, وہ اس فوبیا سے آگے پیچھے والا لفظ بتائے گا کہ جو فوبیا ہے وہ پیچھے. فار ایگزامپل فوٹوفوبیا. کیا فوٹوفوبیا, فوٹو سے کیا مراد ہے, لائٹس. گڈ, شاباش, لائٹ. ٹھیک ہے, تو اگر لائٹ سے خوف ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے اس کو فوٹوفوبیا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہائیڈروفوبیا, پانی سے خوف ہو. ہائیڈرو سے کیا مراد ہوگا, واٹر. ٹھیک ہے, پانی سے خوف ہو. تو اب اتنا آپ کے ذہن میں اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے, لیکن یہ ہے کہ فوبیا کی پھر جو کیا بولتے ہیں مختلف علامات ہوتی ہیں, وہ مختلف چیزوں سے جو خوف رہتا ہے, وہ پھر وہ لفظ اس کے ساتھ ایڈ آپ کو ملے گا, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو خوف ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور کس چیز سے ہے. تو یہ یہاں پر ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے. فیئر فلنس جو موت کا خوف ہے, اس میں اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ جو ایکونائڈ کا مریض ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے
جو موت کا وقت تک بتائے گا. کیا؟ موت کا وقت تک بتائے گا کہ میں کل مروں گا, ہفتے بعد مروں گا, کوئی وہ نہیں, میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی حالت ہے جو آپ اس کی جتنی بھی زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا بولتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن ہوگی, اور ایکونائٹ جو ہے وہ آپ کا اور بھی ایکوریٹ اور ضروری دوا کے طور پر وہ ہوگا. اچھا, یہاں پر اگر ہم یہ مختلف پرابلم ہوتے ہیں, چلو اس کو ہم ایکسپلین نہیں کرتے, چاہے وہ زکام ہو, چاہے وہ فیور ہو, چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا. وہ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. پھر کیا بولتے ہیں آسانی جو ہے وہ اس میں ہوگی. تو یہاں پر ایک اور چیز جو کہ کیا کہیں گے اس کو, اگر ان مین سمپٹم سے تھوڑا سا ہم آگے جانا چاہیں تو ایک اور چیز کہ مختلف قسم کی انفلمیشنز بھی ہو سکتی ہے. جب خاص طور پر ریڈنس بہت زیادہ ہو. انفارمیشن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہی نصف والی بات آ گئی, وہی حالت جس میں سرخی زیادہ ہو, جس طرح یہاں پہ میں نے حالت بتا دیا. ٹھیک ہے, اور یہی بتایا کہ اس سے واسطہ آپ کو زیادہ پڑے گا. تو کسی بھی انفلمیشن میں جب بہت زیادہ سرخی ہو, آپ جب آگے جائیں گے تو آپ کی ایک میڈیسن ہوگی بیلاڈونا, جس میں اور بھی اس سے یہ جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ واضح ہے. لیکن یہاں پر ایکونائٹ بھی جو ہے اس میں جو انفلمیشن ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے, اور خاص طور پر اگر یہ انفلمیشن آئز سے ریلیٹڈ ہو تو ایکونائٹ کی بھی ایک اہم علامت ہے. اس بیماری میں کام آنے والی دوا ہے. ذہن میں جس طرح میں نے بتا دیا, ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ریڈنس جتنی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو ایکونائٹ جس کے لیے میں نے بیلاڈونا کی بھی بتا دیا کہ بیلاڈونا میں ریڈنس اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ اہم سمپٹم ہے. پھر میں نے بات کی کہ انفلمیشن میں خاص طور پر اگر وہ انفلمیشن آئی سے ریلیٹڈ ہو, کس سے ریلیٹڈ ہو, آئی سے ریلیٹڈ ہو, تو ایک اور دوا جو آپ کے فرسٹ ایئر ہی کی دوا میں ہے, ادویات میں سے شامل ہے, دیٹ از یوفریزیا. کیا پڑھا ہے نالائق لوگوں؟ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کو ٹائم ہو تو تھوڑا سا ان کو دیکھا کرے, تاکہ جب کبھی بھی آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہو تو آپ کو ہاؤ نہ ہو کہ بھائی اس میں اب یہ بات ہوگی. جب آپ کسی بھی چیز کو پہلے دیکھتے ہیں, پہلے سے آپ نے دیکھا ہو کہ آج یا کل ہماری یہ ٹاپک ہو سکتی ہے, تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں آپ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں آپ نہیں سمجھ آتے تو اس وقت آپ کی اس پہ بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ جس چیز کو میں نہیں سمجھ رہا وہ کیا تھی اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن نہیں ہو, اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بات رکھیں, بیلاڈونا آپ کی دوا آئے گی کیونکہ ریڈنس بہت زیادہ واضح ہے, وہاں پہ باقی ڈیٹیل میں جائیں گے. اور ایک دوا آپ کی آئے گی یوفریزیا, جس میں آئی سے متعلقہ بہت زیادہ علامات ہیں اور انفارمیشن یا اس قسم کی باتوں میں وہ ہوگی, استعمال ہوگی. اب یہاں پر جو آئی سے ریلیٹڈ میں نے بات کی, دیکھیں یہاں تو صرف ریڈنس والی بات ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن انفارمیشن کی جتنی بھی انفارمیشن ہے, مختلف جگہوں کی انفارمیشن, اس میں جو ریڈنس کے ساتھ ساتھ پین, سویلنگ,
اور اس پارٹ آف دا باڈی کا صحیح طور پر پراپر طور پر کام نہ کرنا، یہ بھی ایسی باتیں ہیں جو کہ انفارمیشن کے لیے بہت زیادہ، انفارمیشن میں بہت زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو آئی سے متعلق میں نے بات کی، آپتھلمائٹس میں لکھتا ہوں کیا؟ ophthalmitis. دیکھیں یہاں پر بھی یہ جو آپٹو کا لفظ ہے یہ سمجھے، اور آئٹس کا جو لفظ ہے اس کو سمجھے۔ آپٹو کا لفظ جہاں کہیں پہ آئے گا تو آئس سے متعلقہ بات ہوگی، کس سے متعلقہ؟ کہ آنکھوں سے متعلقہ کچھ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپٹو کا لفظ آئی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگی، آپٹو کا مطلب آئی۔ آئٹس جو دوسری وہ ہے، وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح الف بے ہے، آپ کو پتا ہوگا میجارٹی کو فرسٹ ایئر میں، لیکن پھر بھی کیا مطلب ہے آئٹس؟ آئٹس کس وقت کس لیے آتا ہے، یہ آپ کو کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ویری گڈ شاباش، انفلمیشن کو، انفلمیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی پارٹ آف دا باڈی میں انفلمیشن ہے۔ یہ آئٹس کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ کہ کسی بھی پارٹ آف دا باڈی میں انفلمیشن ہے۔ اب وہ انفلمیشن کہاں پہ ہے؟ اس طرح یہاں بتا دیا کہ فوبیا آپ کو بتا ہے کوئی خوف ہے، وہ خوف کس چیز سے ہے؟ اس سے پہلے کا لفظ آپ کو اکثر بتاتا ہے کہ وہ خوف کس چیز سے ہے۔ اسی طرح یہ جو آئٹس ہے آپ کو پتا چلا کہ انفلمیشن ہے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی میں۔ اب کون سے پارٹ آف دا باڈی میں ہے، اس سے پہلے والا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ انفلمیشن کہاں پہ ہے۔ تو یہاں پر آپٹو کا لفظ آئے، اور آپٹو کا لفظ آپ کو پتا ہے کہ آئی کے لیے یا آئس کے لیے یوز ہوتا ہے، تو انفلمیشن آف دا آئز، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ گونائٹ میں ایک اور لفظ میں بتا دوں گا جو کہ کیا کہیں گے اس کو، اس سے تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے۔ یہ موبائل تھوڑا سا فاؤل صاف ہو جائے۔ تو یہاں پر جو بلیفرائٹس ہے یہ بھی انفلمیشن ہی ہے کیونکہ آئٹس آئے، اور جو بلیفا کا لفظ ہے یہ آتا ہے آئی لڈس کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ آئی لڈس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپر آئی لڈس ہے اور یہ لوور آئی لڈس ہے۔ آئی لیشز کیا ہوتی ہے؟ یہ جو یہاں کے بال ہے یہ کیا ہے؟ آئی لیشز ہے۔ تو جس کو پپوٹے بولتے ہیں اردو میں، کیا؟ یہ اپر آئی لڈس ہے اور یہ لوور آئی لڈس ہے۔ تو انفلمیشن آف آئی لڈس، خاص طور پر انفلمیشن آف، اس میں جو بہت زیادہ واضح ملے گا، مارجن آف آئی لڈس، جہاں پہ یہ آئی لیشز نکلتے ہیں، اس میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ سرخی سی انفلمیشن اور اس قسم کی چیزیں اس میں ہوتی، پین یا ایچنگ وغیرہ، خارش وغیرہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کنڈیشن بھی اگر یہاں پر ہو تو اس ایکونائٹ کی خاص باتوں میں، خاص علامات میں اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اور ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر یہ جو آئی ہے، ٹھیک ہے نا، جو انفارمیشن ہے اسپیشلی اگر میں یہاں پہ لکھوں آپ کے آسانی کے لیے، اسپیشلی آف دا آئی یا آئی، تو اس میں ریڈنس بہت زیادہ اہم بات ہے ایکونائٹ میں۔ اس کے ساتھ جو خود اس انفلمیشن کی خاص بات ہے، جس طرح انفلمیشن میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ابھی کہ پین ہے، ہاٹنس ہے، ریڈنس ہے، سنیں گے، تو یہاں جو ایکونائٹ کی بات ہے وہ ہاٹنس اور ڈرائینس، یہ
बातें जब कभी भी आपको किसी मरीज में मिलती है, किसी मरज़ में मिलती है, तो एकोनाइट की और ज़्यादा जो अहम बन जाती है उसकी सिलेक्शन, क्योंकि और भी सिम्टम जो कि अहम सिम्टम है इस एकोनाइट की आपको मिल रही है। तो इसमें डिटेल में इंशाअल्लाह ताला जाएंगे जब कभी भी टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अभी यहाँ तक जो है बेसिक उसको याद रखें, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जाएंगे, ठीक है, डिटेल वगैरह।